اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری آیت کی طرف، جو کہ ہم نے سورۃ العمران سے لی ہے۔ آیت نمبر ہے 92، اس کا کچھ حصہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حرف ناصبہ ہے، یعنی یہ اپنے بعد والے اسم کو جو ہے اخف کرتا ہے، اور یہ جو ہے نفی کا ہوتا ہے اور مستقبل میں معنی لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہمیں جو ہے اپنا فعل نظر آ رہا ہے، فعل مضارع منصوب ہے یہ، اور جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، فاعل بارز واو ہے اس کا، اور ہم اس کے جو ہے روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے نون یا لام، اس کے روٹ ورڈز ہیں، یہ باب فا سے آتا ہے، نیالا ین یلو، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس کا اجوف کے رول اس پر لاگو ہوں گے، کیونکہ یہ اجوف سے آیا ہے، اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اگر یعنی یا ناقص جو ہے یہاں پر یا یہ رول ہے کہ اگر حروف علت متحرک پیچھے ما قبل فتحہ، تو پھر یہ یا جو ہے ہمارا الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے گا نعلا۔ اور ین یلو میں اسی طرح یہاں پر بھی حروف علت متحرک پیچھے جو ہے ساکن ہے، تو اس کو پیچھے منتقل کر دیں گے۔ جب یہ پیچھے منتقل ہوگا تو پھر یہ ایک تو یہ اپنی حرکت کو پیچھے منتقل کرتا ہے، اور دوسرا اسی کے موافق حروف میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ ین یلو سے ہو جائے گا ینالو۔ نیالن یعنی اس کا جو ہے مصدر ہے، مطلوبہ چیز کو حاصل کرنا، اس کو پہنچنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمیں جو ہے البرہ نظر آ رہا ہے منصوب حالت میں، تو یہ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے حتی نظر آ رہا ہے، جو کہ حرف جارہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد ہمیں مضارع منصوب نظر آ رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر حتی پہ یہ حتی غایہ کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر اس میں ان مضمر ہوتا ہے۔ جب ان مضمر ہوتا ہے تو اس کے بعد والا جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے منصوب حالت میں یعنی اخف ہو کر آتا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فعل مضارع منصوب ہے یہاں پر، جمع مذکر حاضر، اور یہ جو ہے اس کا فاعل جو ہے وہ بارز واو ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا جو ہے کیا ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس کے نون فا قاف، اور یہ پیشی جو اس کی مضارع پر پیش ہے، یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ باب افعال سے ہے، یعنی کہ یہ ثلاثی مزید فیہ سے اس کا تعلق ہے، تو یہ بنے گا انفقا ینفقو انفاقا، اور اس کا معنی ہے خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہمیں جو ہے مما نظر آ رہا ہے، مما جو ہے یہ من اور ما کا سے مل کر بنا ہوا ہے، تو من جو ہے ہم جانتے ہیں ہمارا حرف جر ہے، اور ما ہمارا یہاں پر اس میں موصول ہے۔ جب اس میں موصول آتا ہے تو لازمی اس کا صلۃ الموصول چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ہمیں فعل مضارع یعنی فعل کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ آگے جو ہے فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر حاضر، اور فاعل اس کا بارز واو ہے، یہ یہاں پر۔ پھر جناب اس کا جو مادہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ہا با با، یہ جو ہے مضاف سے آیا ہے، یعنی مضاف دو جو روٹ لیٹر ایک ساتھ ایک جیسے آ جائیں تو وہاں پر مضاف کے رول اپلائی ہوتے ہیں، تو یہ بن جائے گا باب افعال سے ہے یہ بھی، احببا یحببو، یہ تو اس کے اصلی ہیں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ احببا جو ہے یہ با کہ ایک با کی حرکت کو ختم کر کے اور آخری با کی حرکت کو قائم رکھا جاتا ہے، اور یا اس کو آئیڈیل سچویشن میں لایا جاتا ہے، پھر یہ بن جاتا ہے آحبا۔ اور یحببو سے ہم جو ہے با کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو پیچھے منتقل کرتے ہیں، اور پہلے با کو خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے اس کو ادغام کرنا ہوتا ہے، پھر یہ بن جاتا ہے یحبو، احبا یحبو، یہ اس کا استعمالی ہے۔ اور احبابن یعنی اس کا مطلب ہے، یہ اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پیار کرنا، محبت کرنا، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ صلۃ الموصول بنے گا۔ پھر ما جو ہے اپنے
صلہ سے مل کر، صلۃ الموصول سے مل کر یہ مجرور ہوگا من حرف جر کے لیے، اور حرف جر کے لیے مجرور ہو کر پھر یہ اس طرح سے مل کر مرکب جاری ہو کر یہ متعلق بن جائے گا فعل تنفقوا کے لیے۔ پھر جو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ حتیٰ کے لیے مجرور ہو جائے گا۔ پھر آگے جو ہے یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی متعلق بنے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ مجرور جو ہے زیادہ تر فعل کے متعلق بنتا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی متعلق ہو جائے گا فعل تنالو کے۔ اب ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ فعل جو ہے یہ اپنے فاعل، مفعول بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا، جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب ہماری آیت کمپلیٹ ہو گئی، اس کے حساب سے اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آگے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ یہاں ہماری تیسری آیت بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔